الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا وصحاب سیدنا وازواج سیدنا واہل بیت سیدنا صلاة تنجینا بها من جمیع الحوال والآفات وتقدیرنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات ویا قاضی الحاجات ویا کافی المہمات ویا دافع البلیات ویا حل المشکلات اغثنا 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 یا ربنا انک علی کل شیء قدیر اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین والمغربین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ حمد و صلات کے بعد دعا ہے رب کائنات خالق کائنات مالک کائنات میں بندہ نہ چیز کی حاضری اٹک لائیو ٹی وی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چینل کو ان کے پروگرام کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ مجھ جیسے طالب علم کو انہوں نے حکم دیا میں حاضر ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ان کے اس پروگرام میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی تعاون کرنے والے دوست احباب ساتھی ہیں سب کا یہ تعاون اہتمام و انتظام پروگرام اپنی بارگاہ میں اللہ قبول و منظور فرمائے۔ شان زہرا اور عظمت شان والے بیت قائم ہو جب بدن سے کفن کی نسبت، قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت، چہرے سے عیاں ہو پنج تن کی نسبت، قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت، چہرے سے عیاں ہو پنج تن کی نسبت، یا رب میری تقدیر میں لکھ دے تا حشر زہرا و حسین و حسن کی نسبت، یا رب میری تقدیر میں لکھ دے تا حشر زہرا و حسین و حسن کی نسبت۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو لا اسألکم علیہ اجرا، میں سوال نہیں کرتا تم سے کسی چیز کا، اجرت نہیں مانگتا، مال نہیں مانگتا، شاہی نہیں مانگتا، بخت تخت و دولت نہیں مانگتا، ہاں اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو میرے قریبیوں سے پیار کرنا۔ قرآن کی آیت ہے، قریبی کون ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ اہل بیت اور عظمت شان زہرا، قریبیوں سے پیار کرنا۔ مختلف اقوال ہیں، ان تمام اقوال میں متفق اور جمہور علماء کا متفق کا فیصلہ ہے، ان تمام اقوال میں، چاہے وہ امہات المومنین ہوں، چاہے وہ ازواج مطہرات ہوں، چاہے وہ اہل بیت اطہار ہوں، چاہے وہ خاندان مصطفیٰ ہو، ان تمام میں بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا داخل ہے۔ قریبی سے مراد بعض نے کہا ہے صرف آپ کی اولاد مبارکہ ہے، اور بعض نے کہا ہے صرف امہات المومنین صرف آپ کی ازواج ہیں، بعض نے کہا نہیں بلکہ بنو ہاشم ہیں، بعض نے کہا جتنے بھی سید زادے جن پہ صدقہ حرام ہے وہ تمام کے تمام داخل ہیں۔ بہرحال عقلی دلائل میں دے کر مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، نقلی دلائل جو قرآن و حدیث سے ثابت کیے جائیں، عقلی دلائل جسے عقل بھی تسلیم کرے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، میں جمعۃ المبارک پر بھی مثال دے رہا تھا کہ جب میرے گھر میں دعوت کا اہتمام ہو اور ساری دنیا آ جائے، علماء، بڑے بڑے نوکبا و نجبا، تو جب پہرے دار دروازے پہ کھڑا ہے وہ آگے نہیں آنے دے گا، کیونکہ استادوں کا گھر ہے اور آگے گھر والے ہیں۔ آگے گھر والے ہیں، مفتی حضرات رک گئے، نوکبا و نجبا رک گئے، کیونکہ بات گھر کی ہے۔ اگر میرا بیٹا آ جائے تو لوگ کہیں گے جانے دو گھر والا ہے،
اگر میرا باپ آ جائے تو لوگ کہیں گے ٹھہر جاؤ جانے دو گھر والا ہے. اگر میرا سسر بابا آ جائے تو لوگ کہیں گے جانے دو گھر والا ہے کیونکہ اسی کی بیٹی کی شادی یہاں پہ ہوئی ہے. اور اگر ایسا آ جائے جس کو میں نے بیٹی دی ہے لوگ کہیں گے جانے دو گھر والا ہے کیونکہ مفتی صاحب کی بیٹی اس کے گھر میں آئے تو پردہ کس سے آئے؟ مفتی صاحب کی بیٹی اسی کے گھر میں آئے تو پردہ نہیں ہوتا. بس مولانا میں نے کہا جس طرح حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کے گھر والے ہیں اسی طرح عثمان غنی بھی گھر والے ہیں کیونکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے محبوب نے رشتہ دیا تو میرا محبوب جسے رشتہ دے وہ گھر والا تو میرے محبوب نے عثمان غنی کو رشتہ دیا وہ بھی گھر والا. تو مانا اگر سمجھ نہ آئے تو پھر اس طرح سمجھو لوگوں جس سے محبوب رشتہ دیں وہ بھی گھر والے جس سے رشتہ لیں وہ بھی گھر والے. اگر سمجھ نہ آئے تو اس طرح سمجھو میرا محبوب جن کے گھر دولہا بن کر جائے وہ بھی گھر والا میرے محبوب کے گھر کوئی دولہا بن کر آئے وہ بھی گھر والا. ابو بکر میرے نبی کے گھر آئے آؤ میرے نبی امام الانبیاء ابو بکر کے گھر گئے دولہا بن کر ابو بکر بھی گھر والا میرے نبی دولہا بن کر گئے عمر کے گھر عمر بھی گھر والا عثمان غنی دولہا بن کر آئے میرے نبی کے گھر عثمان غنی بھی گھر والا مولا علی دولہا بن کر آئے میرے مصطفیٰ کے گھر تو مولا علی بھی گھر والے. اللہ نے فرمایا اے محبوب ان لوگوں کو کہہ دو میں اجرت نہیں مانگتا میں کوئی پیسے نہیں مانگتا دولت نہیں مانگتا تخت نہیں مانگتا شاہی نہیں مانگتا میرے قریبیوں سے پیار کرنا. تو ثابت یہ ہوا قریبیوں میں حضرت سیدنا مولا علی جس طرح داخل ہیں ویسے عثمان غنی بھی داخل ہے ابو بکر صدیق بھی داخل ہے حضرت عمر بن خطاب بھی داخل ہے کیونکہ وہ سب قریبی ہیں. ازواج مطہرات امہات المومنین اور سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ کاملہ اکملہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. یہ نہیں ہو سکتا گھر میں بچے داخل ہوں اور بچوں کی ماں داخل نہ ہو. نہیں ہو سکتا گھر والوں میں بچے تو داخل ہو جائیں اور بچوں کی ماں داخل نہ ہو بچوں کی ماں داخل ہو اور بچے داخل نہ ہوں نہیں ہو سکتا. آؤ نبی کریم امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں کون سیدہ زہرا اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ. علماء فرماتے ہیں لفظ یہاں پر مودت کا آیا ہے. دو چیزیں ایک ہے محبت اور ایک ہے مودت. محبت ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے اور محبت میں ایک دوسرے کے بغیر زندگی ممکن ہے اور مودت میں ایک دوسرے کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے. اب محبت باپ کو بیٹے سے محبت ہے بیٹے کو باپ سے محبت ہے ماں کو بیٹی سے محبت ہے بیٹی کو ماں سے محبت ہے استاد کو شاگردوں سے محبت ہے شاگردوں کو استاد سے محبت ہے میاں کو بیوی سے محبت ہے بیوی کو میاں سے محبت ہے اب پیر کو مریدوں سے محبت ہے اور ان کے بغیر زندگی ممکن ہے. اللہ نہ کرے پیر صاحب کا وصال ہو جائے مرید زندہ باپ مر جائے بیٹا زندہ ماں مر جائے بیٹی زندہ خاوند مر جائے بیوی زندہ کیونکہ محبت میں زندگی ایک دوسرے کے بغیر ممکن ہے اور مودت میں جن کے بغیر زندگی ناممکن ہو. میرا علماء مثال دیتے ہیں مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے مچھلی پانی کے بغیر رہ نہیں سکتی مچھلی پانی کے بغیر زندہ رہنا ناممکن ہے مچھلی پانی کے بغیر کچھ دن کچھ راتیں یا کچھ گھنٹے منٹوں سیکنڈوں کے لیے رہے گی. اگر مچھلی پانی کے بغیر زندہ رہنے کی کوشش کرے تو مچھلی کی جان چلی جائے گی. اگر کوئی مسلمان عظمت شان صحابہ اور عظمت شان اہل بیت کے بغیر زندہ رہنا چاہے تو اس کا ایمان چلا جائے گا. مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی رہے تو جان چلی جاتی ہے. مسلمان شان صحابہ اور شان اہل بیت کے بغیر زندہ رہنا چاہے زندہ نہیں رہ سکتا کیونکہ ایمان چلا جاتا ہے. کون زہرا سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. کیونکہ قربہ میں جتنے بھی اختلاف ہیں مختلف فی اقوال ان تمام اقوال میں جتنے بھی ہیں معتبر جمہور علماء کے نزدیک جتنے اقوال ہیں ان تمام میں سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا متفق ہے. کوئی کہتا ہے کون داخل ہے کوئی کہتا ہے کون داخل ہے. جتنے بھی اقوال ہیں ان میں سیدہ زہرا پہلے نمبر پر آتی ہے. کون زہرا اگر کہا جائے جب بھی کسی عورت کا مقام و مرتبہ دیکھنا ہو تو آپ کو دیکھنا پڑے گا وہ بیٹی کس کی ہے پھر دیکھنا پڑے گا وہ بیوی کس کی ہے پھر دیکھنا پڑے گا وہ ماں کس کی ہے. اگر کہا جائے سیدہ کس کی بیٹی ہے تو دن اور رات اسی پہ گزر جائیں کہ سیدہ بیٹی کس کی ہے. باپ شان والا ہے تو بیٹی کتنے مقام والی ہوگی. یہ وہ سیدہ
جو سرکار دو عالم کی بیٹی ہے، نور مجسم کی بیٹی ہے، شاہ بنی آدم کی بیٹی ہے، سرکار مدینہ کی بیٹی ہے، رات قلب و سینہ کی بیٹی ہے، صاحب معطر پسینہ کی بیٹی ہے، فیض گنجینہ کی بیٹی ہے، حضور سرو کائنات کی بیٹی ہے، شاہ موجودات کی بیٹی ہے، فخر موجودات کی بیٹی ہے، حضور پاک کی بیٹی ہے، صاحب مولاق کی بیٹی ہے، مبدع کائنات کی بیٹی ہے، تاج دار عرب و عجم کی بیٹی ہے، فخر آدم و بنی آدم کی بیٹی ہے، شفیع المذنبین کی بیٹی ہے، انیس الغریبین کی بیٹی ہے، رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، ہادی کل کی بیٹی ہے، مولا کل کی بیٹی ہے، سیدہ کائنات، سید امام الانبیاء، سید الانبیاء، نور الانبیاء، منبع جود و سخا، مخزن جود و عطا، پیکر لطف و عطا۔ میں تو یہ کہوں گا یہ ان کی بیٹی ہے جن کے بارے میں قرآن نازل ہوا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر کہو کہ بیوی کس کی ہے، ارے بیوی اس کی ہے جس کا کلی قرآن نازل ہوتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ارے ماں کس کی ہے، ارے جس کی ماں ہے اس کے لیے بھی قرآن نازل ہوتا ہے، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ جس کی بیٹی اس کے لیے بھی قرآن، جس کی بیوی اس کے لیے بھی قرآن، جس کی ماں اس کے لیے بھی قرآن۔ اگر کہو کہ کس کی بیٹی رات رک جائے بات ختم نہ ہو، اگر کہو کہ کس کی بیوی ہے بات ختم ہو جائے، رات ختم ہو جائے، بات ختم نہ ہو، کہا کس کی ماں ہے، لوگوں اس کا مقام و مرتبہ بیان ہو، دن رات ختم ہو جائے۔ آؤ یہ وہ اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب ان کو کہہ دو اگر تم مجھ سے پیار کرنا چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے پیار کرے، اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں محبوب بنا لے تو فاتبعونی، میرے محبوب کی پیروی کرو، میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب سے پیار کرو۔ اب اللہ فرماتا ہے اے محبوب یہ تمہاری اتباع کریں، اے محبوب یہ تم سے پیار کریں تو اللہ ان سے پیار کرے گا، اے محبوب یہ تم سے پیار کریں اللہ ان سے پیار کرے گا۔ ارے بھائی جو محبوب سے پیار کریں اللہ ان سے پیار کرے گا، تو سوچئے جن سے محبوب پیار کریں اللہ انہیں کیا بنا لے گا۔ جو محبوب سے پیار کرے اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور جس کو میرے نبی فرمائے زہرا میرے جگر کا ٹکڑا، جس نے زہرا کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے زہرا کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ جو نبی سے پیار کرے اللہ اسے محبوب بنا لیتا ہے، اور جسے میرا نبی خود محبوب بنا لے، جسے میرا نبی خود پیار کرے، میرے رب کا کہ ہاں اس کتنا مقام ہوگا، زہرا کا کتنا مقام و مرتبہ ہوگا، رتبہ و شان و شوکت ہوگی۔ یہ وہ فاطمہ، میرے علم میں ظاہراً جو میں ناقص ہوں، بڑے بڑے علماء میں طالب علم ہوں، کائنات میں دو فاطمہ گزری ہیں، ایک ہے فاطمہ بنت اسد اور ایک ہے فاطمہ بنت محمد۔ فاطمہ بنت اسد علی کی ماں ہے، فاطمہ بنت محمد حسین کی ماں ہے۔ فاطمہ بنت اسد کا بیٹا علی ہے، فاطمہ بنت محمد کا بیٹا حسین ہے۔ حسین کی ماں کا نام بھی فاطمہ، علی کی ماں کا نام بھی فاطمہ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے میرے نبی نے فرمایا مجھے علی کی ماں نے پالا ہے، جو علی کی ماں ہے وہ علی کی ماں نہ سمجھنا، میں محمد کی ماں ہے۔ تو پھر معنی یہ بنے گا حسین کی ماں کا نام بھی فاطمہ، علی کی ماں کا نام بھی فاطمہ، سونے محمد کی ماں کا نام بھی فاطمہ، میرے نبی کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ، کہو علی کی بیوی کا نام بھی فاطمہ۔ پھر کہنا پڑے گا کیوں یہ فاطمہ دو گزری ہیں، ایک فاطمہ بنت اسد ہے جسے علی کی ماں کہتے ہیں، ایک فاطمہ بنت محمد ہے جسے حسین کی ماں کہتے ہیں۔ آپ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ علی مرتضیٰ حضرت مولا علی پاک سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ میرے نبی امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا علی فاطمہ اور فاطمہ کی اولاد کو میرے رب نے جہنم سے آزاد پیدا کیا ہے، میں نے نام فاطمہ رکھا ہے۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا اے عائشہ تو بتا فاطمہ کو زہرا کیوں کہتے ہیں؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کالی سیاہ رات کے اندھیرے میں سوئی کے اندر دھاگا پرو لیتی تھی، وہ تھی زہرا۔ آپ کا حسن و جمال، آپ کی چہرے کی رونق، آپ کی چہرے کا نور اتنا زیادہ تھا کہ آپ کو زہرا کہتے تھے۔ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے جس کے بارے میں ام المومنین ام عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا اے عائشہ اللہ کے محبوب کو سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ عائشہ کہتی ہیں فاطمہ تو
سب سے زیادہ پیار فاطمہ سے تھا. اور فاطمہ زہرا سے پوچھو، اے فاطمہ تو بتا اللہ کے نبی سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے تھے؟ اپنا آپس میں پیار دیکھو، آج ہی ان کے ساری دیکھو تو فاطمہ بی بی فاطمہ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب کو سب سے زیادہ پیار عائشہ سے تھا. پھر پوچھا گیا کرتے تھے، مومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہے یا زوجہا، جو بی بی فاطمہ الزہرا کا زوج گھر والا تھا علی المرتضی، اللہ کے نبی سب سے زیادہ پیار علی سے کرتے تھے. پھر علی سے پوچھا گیا یا علیو، اے علی ذرا تو بتا اللہ کے نبی سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ابو بکرین، اللہ کے نبی سب سے زیادہ پیار ابو بکر سے. آج ہی دیکھو آپس میں پیار دیکھو، ابو بکر و عائشہ زہرا و علی کے گیت گاتے ہیں اور زہرا و علی ابو بکر و عائشہ کے گیت گاتے ہیں. کیسا آپس میں پیار تھا، محبت اور الفت تھی. یہ جو لوگوں یہ شان زہرا، یہ شان اہل بیت، یہ مقام اہل بیت، عظمت اہل بیت یہ دن رات ختم ہو جائیں، یہ کہ مقام مرتبہ رتبہ عزت عظمت رفعت بلندی کبھی بھی ختم نہ ہو. یہ وہ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ ہیں جو دن رات صبح و شام سیدہ زہرا کے گیت گاتے نہیں تھکتی. اور سیدہ زہرا ام المومنین ام عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا کے گیت گاتے نہیں تھکتی. وہ تھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ تشریف لے جاتے آخر میں بیٹی زہرا کو ملتے آخر میں، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے بیٹی زہرا کو مل کر جاتے. اللہ کے رسول تشریف لاتے بی بی زہرا کھڑی ہو جاتی، ہاتھ کا بوسہ لیتی، قدم اپنی جگہ پہ بٹھا دیتی، حضور ادھر تشریف لائیں. اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جاتے یا میرے محبوب کے دربار دربار لگا ہوتا اور سیدہ زہرا آ جاتی، اللہ کے محبوب کھڑے ہو جاتے اور سیدہ زہرا کو اپنی جگہ پہ وہ کہتے اے زہرا ادھر آؤ، اور پھر بوسہ لیتے. یہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں جو نبی کریم امام الانبیاء علیہ السلام کے ظہری وصال کے 6 ماہ بعد 11 ہجری کو رب کو پیاری ہو گئیں. حسنین کریمین طیبین طاہرین کی والدہ جن کا الحمدللہ مقام و مرتبہ رتبہ عزت و عظمت اور اہل بیت محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں عظمت اہل بیت اور اللہ تعالیٰ میں عظمت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ماننے کی توفیق عطا فرمائے. اٹک لائیو ٹی وی کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. راجہ فیصل محمود شاہ صاحب، بھائی غلام مصطفیٰ قادری صاحب، اللہ آپ کے علم میں حلم میں عمر میں عمل میں برکت عطا فرمائے. اگر کسی زبر زیر شد مت کی غلطی کوتاہی ہو تو میری اپنی وجہ سے ہے، وہ مجھے دوست احباب ساتھی دعا بھی فرمائیں اور میری اصلاح بھی کریں. اگر بات اچھی نکل جائے تو میرے اساتذہ کی پیر مرشد کی مہربانیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں بیمار ہیں سیدہ کائنات بی بی زہرا کی چادر تطہیر کا واسطہ اور امام کرب و بلا کا آپ اور بیمار کرب و بلا کا واسطہ اللہ میرے سمیت تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. فقیران آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہے ہم دعا کر چلے. درختوں کے پتے یوں ہلتے رہیں گے، زندگی رہی تو پھر ملتے رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.